کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں سابق اختیاری کمیٹی آج بھی سابق نہیں ہو سکی اور انہوں نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بیرسٹر مرتضی وہاب کی 5 نومبر کی گورننگ باڈی کو بھی مسترد کر دیا، یعنی ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ پوری گورننگ باڈی بھی مذاق بن گئی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں 5 نومبر کو گورننگ باڈی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اختیاری کمیٹی کو ختم کیا جائے اور فوری طور پر پرنسپل تعینات کر دیا جائے، اور اس کے بعد وہ پھر گورننگ باڈی کے فیصلے بھی ہوا میں ہو گئے تھے۔ تاہم ہماری خبر کے بعد یقینی طور پر 30 نومبر 2021 کو باقاعدہ جہاں نوٹیفیکیشن نکلے تھے، وہیں میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی نے ایک آرڈر 453 جاری کیا تھا، جس کے تحت ڈاکٹر سلطان مصطفیٰ کو کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں پرنسپل تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے تھے تاکہ معاملات سیدھے ہو جائیں، لیکن معاملات الٹے ہو گئے کیونکہ اختیاری کمیٹی جو سابق ایڈمنسٹریٹر لئی قیمت کی تیار کردہ تھی، وہ اپنے اختیارات کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی آنے کو تیار نہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وجہ۔ اختیاری کمیٹی نے گورننگ باڈی کے 5 نومبر کے اجلاس کے بعد اور فیصلوں کے بعد نوٹیفیکیشن تاخیر سے نکالا، جس پر اختیاری کمیٹی نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور موجودہ فنڈز کا بے دریغ استعمال کیا، یعنی کہ اب کے ایم ڈی سی کا حال وہ ہو جائے گا جو بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ہے، یعنی کہ ریٹائر ملازمین کی پینشن کے واجبات سر پہ کھڑے ہوں گے۔ اور پھر بیرسٹر مرتضی وہاب جو سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں، یقینی طور پر سندھ حکومت کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں 7 ارب کے بقائے جات ہیں اور کے ایم ڈی سی کی طرف سے بھی اب نعرے آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے فنڈز کا بے دریغ استعمال کیا اور تنخواہ کی مد میں استعمال کر لیا۔ آنے والے فنڈز کی کٹوتی کہا جا رہی ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ وہاں جو بد انتظامی ہوئی اس کی انکوائری کے لیے نہیں کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ سندھ میں بدعنوانی کو بے نقاب نہیں کیا جاتا، صرف سیاست کی جاتی ہے۔ اور آج کے ایم ڈی سی میں تعینات ہونے والے سلطان مصطفیٰ جو 30 نومبر کا آرڈر ہونے کے باوجود بھی تاحال چارج لینے سے گھبرا رہے ہیں، اختیاری کمیٹی سے خوف زدہ ہے۔ وہاں کوئی پرنسپل نہیں آئے گا کیونکہ اختیاری کمیٹی اختیارات سے زیادہ اختیارات استعمال کر رہی ہے، اور نہ تو وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی، نہ میٹروپولیٹن کمشنر، نہ گورننگ باڈی کو تسلیم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدعنوانیوں کی سرپرستی جب تک جاری رہے گی، انکوائری کنڈکٹ نہیں ہوگی، تو آپ کے فیصلوں کی دھجیاں اڑتی رہیں گی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔